اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ کچھ باتیں خیر خواہی کے بارے میں۔ خیر خواہی کیا ہے؟ خیر خواہی کا معنی ہے لغت میں کسی چیز کو خالص کرنا، پھر اس سے آگے کسی کو نصیحت کرنا، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا یا کسی حقدار کا حق ادا کرنا، یہ سارے معنی خیر خواہی میں آتے ہیں۔ اور ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں خیر خواہی سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لاتا جب تک اپنے بھائی کے لیے نہ وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی ٹاپک پر ہم کچھ اور باتیں کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ ایک اور حدیث ہے۔ ابو رقیہ سیدنا تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم صحابہ نے کہا، خیر خواہی کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے۔ تو اب ہم نصحا، لفظ نصحا، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، نصحا جو ہے اس کے معنی میں وسعت ہے، ٹھیک ہے، اس کے معنی میں وسعت ہے، اور اس میں کیا کیا معنی آتے ہیں؟ کسی چیز کو خالص کرنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو خالص کرنا۔ جب شہد میں سے موم کو نکال دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے شہد جو ہے وہ چھتے سے نکلتا ہے، تو جب چھتے سے نکالتے ہیں تو اس میں موم بھی آ جاتا ہے، تو جب اس موم کو نکال کر صاف کرتے ہیں تو اس کے لیے عرب لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نصح۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، تو اس کا کیا مطلب نکلا؟ دیکھیں، انسانیت، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، ٹھیک ہے، ہم انسان اور جانور میں کیا فرق ہے کہ انسان جو ہے، ہم کہتے ہیں فلاں انسان، فلاں بہت اچھا انسان ہے نا، ہم کہتے ہیں نا کوئی انسان اچھا ہوتا ہے، اس کی عادتیں اچھی ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، کسی کی برائی نہیں چاہتا، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا انسان ہے۔ تو انسان اصل میں جس حد تک اس کے اندر اچھائی ہے اتنی زیادہ اس میں انسانیت ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا انسان کے اندر خود ورزی ہے، جتنا وہ صرف اپنا چاہتا ہے، جتنا دوسروں کے لیے خرابی چاہتا ہے، اپنے من مانی کرتا ہے، وہ جانور کے مشابہ ہوتا ہے۔ وہ انسان، اس کے اندر انسانیت کی کمی ہوتی ہے نا۔ تو چونکہ دین اسلام جو ہے وہ انسانیت کے فطرت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، دین انسان جو ہے، دین اسلام جو ہے وہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ تو جب اس کا مطلب ہے کہ دین بھی خیر خواہی کا نام ہے، کیونکہ خیر خواہی ایسی چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انسان کے اندر خیر خواہی نہیں ہے، دوسرے کو حق کی پہچان نہیں ہے، تو وہ اصل میں انسانیت کا درجے میں بہت لو ہوتا ہے۔ تو جتنا اس کے اندر دوسروں کا حق پہچاننا اور دوسروں کی خیر خواہی چاہنا جتنا زیادہ جذبہ ہے، اتنا بہتر وہ انسان ہے، اتنی انسانیت اس میں زیادہ ہے۔ تو دین بھی انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین جو ہے وہ سراسر خیر خواہی ہے۔ تو دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس حدیث کے علاوہ بھی بہت جگہوں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کا تعلق خیر خواہی سے ہے، کیونکہ تمام سورہ اعراف میں ہم نے آیت پڑھی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 68 ہے آئی تھنک، کہ ہر نبی نے کیا کہا؟ ہر نبی نے آ کے اپنی قوم سے کیا کہا کہ میں جو ہوں، ہاں آیت 68، ہر نبی نے کیا کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، وَأُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین۔ ہر نبی نے، بار بار آپ نے دیکھا ہوگا سورہ اعراف میں بہت سے انبیاء کا قصہ آیا، بہت سے قوموں کا قصہ آیا، اور ہر قوم کا نبی نے اس سے آ کر کیا کہا کہ میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ایسا خیر خواہ جس پر تم بھروسہ کر سکتے ہو۔
تو ہر نبی کا پیغام بھی اصل میں خیر خواہی پر مبنی تھا، اور ہر نبی اپنی قوم کا بہت بڑا خیر خواہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی ایسی مثالیں آپ کی زندگی میں دیکھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، ٹھیک ہے، میں نے ابھی کہا تھا کہ ہم طائف کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے، تو طائف جب آپ تشریف لے گئے، وہ اس وقت گئے تھے جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے یقین ساری کوئی جیسے سپورٹ ختم ہو گیا۔ اس وقت جو ہے قریش اور جو تھے مشرکین مکہ جو تھے وہ آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے تھے۔ تو اس وقت اسلام کی تبلیغ مکمل طور پر ناممکن کر دی تھی ان لوگوں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے۔ طائف جو ہے وہ مکہ سے قریب ہے، تو آپ کو یہ امید تھی کہ شاید طائف والے میری مدد کریں گے اور مجھے سپورٹ کریں گے اور مجھے اسلام کی تبلیغ کرنے کا موقع دیں گے۔ ادھر طائف والوں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتیاں کی، آپ کو ساتھ بہت حقارت سے سلوک کیا اور بہت بدتمیزی کے ساتھ آپ کو شہر سے نکل جانے کے لیے کہا، اور پھر بہت شریر لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ آپ پر پتھر برسا رہے تھے وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، آپ کے ساتھ شاید زید بن حارثہ تھے، اور آپ چلے جا رہے تھے اور آپ کے جسم پر پتھر لگ رہے تھے بچوں کے مسلسل، اور خون بہ رہا تھا، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی، آپ حکم دیں، میرے ساتھ یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، ان دو پہاڑوں کے بیچ میں طائف کی بستی تھی۔ تو کہا کہ یہ پہاڑوں کے جو فرشتے ہیں وہ ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں گے اور ان کو پیس کے رکھ دیں گے، آپ بس حکم دیں ہم کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، یہ اگر ایمان نہیں لاتے تو شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی لے آئے گا۔ کین یو امیجن، اتنا زیادہ آپ کے ساتھ زیادتی کی، اور آپ کی خیر خواہی کیا تھی کہ آپ ان کی آئندہ نسلوں سے امید لگا رہے تھے کہ اگر آج ہی ختم ہو گئے تو پھر ان کی نسل سے بھی کوئی امید نہیں رہے گی، ان کی نسلیں بھی ختم ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اسلام نہیں لاتے تو ان کی نسل سے کوئی اور آئندہ لے آئے اسلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تھی، آپ کی بہت ساری مثالیں تھی خیر خواہی کی۔ آپ کے پاس ایک صحابی آئے جو انہوں نے اسلام لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں کو آپ اسلام کی تبلیغ کریں۔ یہ طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ تھے۔ تو جب وہ گئے، بہت کوشش کی اپنے قبیلے کو سمجھانے کی، لیکن انہوں نے بہت سی مخالفتیں کی اور ان کا بڑا دل ٹوٹا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، میں ان کو اتنا سمجھا رہا ہوں اور یہ میری بات نہیں مان رہے۔ تو یہ بہت دل ٹوٹا ہوا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، میرے قبیلے کے لوگ بہت شریر ہیں اور وہ اپنے غفلت سے باز نہیں آ رہے، تو آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس قبیلے کے لوگوں کو ہدایت دے دے، اور سبحان اللہ اس کے بعد ان کو ہدایت نصیب بھی ہوئی۔ تو یہ ایسے بہت سے واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ نے اپنی امت سے بہت زیادہ خیر خواہی کی۔ تو اب اس حدیث میں ہم سے یعنی کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہم کو کس سے خیر خواہی کرنی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق سے ہم کیا خیر خواہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کا کیا مطلب ہے کہ ہم سچے دل سے اسلام کو قبول کریں، سچے دل سے ہم اللہ پر ایمان لائیں، پہلی بات۔ اور ایمان کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی ہر چیز میں اپنا بڑا مانے کہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور ہماری جو بھی تقدیر ہمارے ساتھ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قدر سے ہے، اور اللہ کے ہر فیصلے پر ہم راضی رہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے ساتھ کسی کو کسی حال میں شریک نہ کرے۔ یہ بہت بڑا اللہ کے حق تلفی کیا ہے کہ انسان کسی کو شریک کرے، اللہ کا شریک بنائے، اور تو اس سے ہر طرح سے بچنا چاہیے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ صرف بتوں کو پوجنا ہی شرک ہے، لیکن نہیں، شرک بہت لیول پر ہو سکتا ہے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائے، اس لیے کہ انسان اگر اپنے نفس کی بات مانتا ہے، اللہ کے احکامات کے خلاف اپنی خواہشات پرستی کرتا ہے، تو اپنے نفس کی پوجا کر رہا ہے، تو اپنے نفس کا شریک بنا، اللہ کا شریک بنا رہا ہے۔ اسی طرح انسان کسی بھی اپنے رشتے دار کو، کسی دوست احباب کو، کسی کی وجہ سے، کسی کی خوشی کی وجہ سے اپنی نمازوں کو چھوڑ رہا ہے اور نمازوں کو ڈیلے کر رہا ہے، یا دین کے احکامات سے ہٹ رہا ہے، صرف اس لیے کہ کسی اور انسان، کسی اور پیارے محبوب، اپنے کسی اور سے کتنا پیار ہے کہ اس کی رضا کے لیے انسان اپنے دین میں کمی کرتا ہے کسی طرح سے، تو یہ بھی ایک شرک ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ہمیں دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے ہر طرح سے بچائے، اور یہ دعا بہت مفید ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ تقا، اس میں ہم اللہ کے خوف مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں تو ہدایت دے، اللہ تو ہمیں تقوی دے، اللہ تو ہمیں عفت دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں غنی کر دے، یعنی ہم دوسروں کو کبھی کسی کو اتنی اہمیت نہ دے کہ ہمارے دین پر اثر آئے، ہر دوسروں سے بالکل بے نیاز ہو جائے۔ تو یہ دعا بہت اچھی ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ٹھیک ہے، ہاں، دوسروں سے بے پرواہ کر دے، اور انسان بے پرواہ جب ہوتا ہے تو پھر کسی اور کو اللہ کے آگے نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کو اس طرح محبت کریں کہ اللہ کے آگے ہم کسی اور چیز کو اہمیت نہ دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ایسا کر دے، اس لیے کہ ہم لوگ بہت کمزور ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے دین میں کمی کر لیتے ہیں، اور پھر اپنے خود کو تسلی دے دیتے ہیں کہ دین تو آسان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحیم ہے، اور یہ کہنے والے جو ہیں وہ تو بس کہتے رہتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں آخرت کی کامیابی دلائے گا۔ تو کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ اللہ سے ڈرنا ضروری نہیں ہے، اللہ تو بہت رحیم ہے، نہیں، رحیم تو ہے اللہ، لیکن اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے جو ہمیں گناہوں سے بچائے گا اور جو ہماری حفاظت کرے گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری، دیکھیں کوئی ہم حق نہیں ادا کر سکتے، ہم کمزور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پوری طرح سے کوشش کریں کہ ہم اللہ کا حق ادا کریں۔ ٹھیک ہے، اپنے پورے اخلاص کے ساتھ ہم کوشش کریں اور اپنے آپ کو جج کریں خود کہ میرے اندر کتنی کمزوری ہے، میں کہاں کہاں اللہ کے حق میں کمی کر جاتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ احساس دے اور ہم کوشش کریں انشاءاللہ اچھے مسلمان بننے کی۔ پھر دوسرا، اللہ کی کتاب کا کیا حق ہے؟ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے لیے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا، قرآن دیا، اور پھر قرآن کی خود حفاظت بھی کی، تاکہ دیکھیے دوسرے جو قومیں ہیں ان کی اللہ کی کتابیں بھی لوگوں نے اس میں بھی بگاڑ پیدا کر دیا، اس میں بھی چیزیں ملاوٹ کر دی، لیکن اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت خود فرمائی ہے، اور قرآن میں تو اس طرح سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ ہاں، کوشش تو کرتے ہیں تفسیروں میں اور اس طرح سے میننگ میں، بہت سے لوگ اس طرح سے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ غلط کرتے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نالج عطا کرے قرآن کی، ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس قرآن کو ہم پورے پیار سے، محبت سے اس کی تلاوت کریں، اس کے معنی اور مطلب پر غور و فکر کریں، اور اس کے احکامات پر عمل کریں، اور اس کتاب کو ہم آگے بھی پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کتاب کو اللہ کے اور بندوں تک جو اس سے دور ہے ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، تو پھر اگلی جو ہے رسول کا حق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ آپ کی رسالت پر ایمان لائیں، سب سے بڑھ کر آپ سے محبت رکھیں، آپ کی تعظیم کریں، آپ کی سنت و احکام پر عمل کرنے کے شیدائی ہوں، اور اپنی زندگی میں اسوہ رسول میں ڈھالنے کی کوشاں رہیں۔ دیکھیں، ہم لوگ کہتے تو ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، لیکن
اصل جو محبت ہے وہ سنت پر عمل کرنا ہے اور سنت کا علم حاصل کرنا ہے. اور جب کبھی ہم کچھ کام کر رہے ہیں جس کو ہم دین سمجھ رہے ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ نہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق نہیں ہے، تو پھر ہم ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں، اس لیے کہ ہمارا دین صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ذریعہ آیا ہے. باقی سارے لوگوں کو ٹھیک ہے اللہ نے بہت سے علماء کو علم دیا، انہوں نے دین کی خدمت بھی کی، لیکن انسان سے کبھی غلطی ہو جا سکتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے اس کے آگے ہمیں کسی کو نہیں بڑھانا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سنت کا علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں. اور پھر دوسرا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کو کتنی حد تک بھی ہماری جتنی بھی توفیق ہے اس لحاظ سے ہم اس کو آگے بڑھائیں. اس لیے کہ یہ آپ کے بعد آپ کی امت کے لوگوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس دین کے مشن کو قیامت تک جاری رکھیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو دین کی خدمت کرتے ہیں اور جو اس دین کو آگے بڑھاتے ہیں. اس لیے کہ اس سے بڑا عزت والا اور کوئی کام نہیں ہے کہ انسان اس دین کو صحیح طرح سے سیکھے اور پھر اس کو آگے بڑھائے اور کبھی بھی حدیث کے خلاف نہ جائیں. صحیح حدیث مل جائے پھر آپ کا ایک معیار بنا لیں کہ ہمارے اعمال جو بھی دین ہم عبادت کر رہے ہیں، جو دین کا طریقہ کر رہے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطابق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہو. اور ہم یہ دیکھیں کہ آپ کے بعد صحابہ کرام نے وہ عمل کبھی کیا تھا یا نہیں. اگر صحابہ کرام نے اس عمل کی اس طریقے کو ایجاد نہیں کیا اور صحابہ کرام کے زمانے میں وہ طریقہ نہیں تھا تو پھر ہم کو نہیں کرنا ہے. مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کے لیے ہم کیا نصیحت کیا خیر خواہی کر سکتے ہیں؟ تو ان کے لیے ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے. اگر وہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں تو نہیں، لیکن جو دین کے مطابق ان کی ہر بات میں ان کی مدد کرنی ہے. اور ان کی چاہے ہمیں ذاتی طور پر وہ اس کی شخصیت ناپسند ہو، لیکن اگر وہ دین کے لحاظ سے کوئی غلط کام نہیں کر رہا تو ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا ساتھ دینا ہے، اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی. ہاں البتہ اگر دین کے خلاف کی باتیں کر رہا ہے تو وہ پھر اسلام سے دور کر رہا ہے لوگوں کو، تو وہ دوسری بات ہے. پھر عام مسلمانوں سے خیر خواہی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ عام مسلمانوں سے ہمدردی رکھیں، اس سے سلوک کریں، ممکن حد تک ایک کو فائدہ پہنچائے، کسی کو ایذا نہ دے، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں، ان کے عیوب پر پردہ ڈالیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام کریں. دیکھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے یہی فرمایا پہلے. ہاں بالکل، ہمیں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، انہوں نے تو حکمران بنتے ہی کہہ دیا کہ اگر میں کچھ غلط کروں تو مجھے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لینا، میں صحیح کروں تو میری مدد کرنا. تو ان لوگوں کو تو احساس تھا، وہ اللہ کی رضا چاہتے تھے نا. آج کے حکمران تو الگ چیز ہے، لیکن وہ اللہ کے بندے ایسے تھے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک بوڑھی عورت نے کہا اے عمر اللہ سے ڈر، تو آپ زمین پر گر گئے اور اپنا گال زمین سے لگا دیا، اتنا آپ کو خوف طاری ہو گیا آپ کے اوپر. تو یہ صحیح معنوں میں خوف تھا اللہ کا. ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ تقویٰ دے، لیکن ہم بہت دور ہیں ابھی اس تقویٰ سے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے وہ کس حد تک آپ کی بات مانتے تھے؟ دیکھیں حضرت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بیٹھ لیتے تھے کہ نماز قائم کرنا، نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا. تو حضرت جریر بن عبداللہ جو تھے انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کر لیا تو پھر وہ بہت زیادہ ہر مسلمان سے خیر خواہی کرتے تھے. اور ان کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ میرے لیے ایک گھوڑا خریدنا ہے. ٹھیک ہے، غلام گیا بازار میں، گھوڑے والے سے بات چیت کی اور سودا طے کیا 300 درہم میں، اور اس گھوڑے کے مالک کو لے کر
وہ اپنے مالک کے پاس آیا، حضرت جریر بن عبداللہ کے پاس، کہ وہ ان کو گھوڑے کے پیسے دے کر گھوڑے کو لے لیں، اور ان کو بتایا اپنے مالک کو کہ 300 درہم میں سودا ہوا ہے۔ اب انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو ان کو لگا کہ نہیں، گھوڑا تو بہت زیادہ قیمتی ہے، 300 درہم تو بہت کم پرائز ہے، کیونکہ بعض اوقات بیچنے والا تو کوئی مجبوری ہوتی ہے، وہ جلدی سے کیش چاہ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی چیز کی قیمت کم لگا دیتا ہے، کہ صرف اس کو یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح مجھے تھوڑے پیسے مل جائیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ گھوڑا بہت زیادہ قیمتی ہے اور 300 درہم اس کی صحیح پرائز نہیں ہے، تو انہوں نے کے مالک سے کہا کہ نہیں، یہ 300 تو تم نے بہت کم قیمت بتائی ہے، تم اس کو 400 درہم لے لو مجھ سے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے وہ کیوں منع کرے گا، لیکن پھر سوچ کر ان کو لگا کہ نہیں، 400 بھی صحیح نہیں ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، میں 500 دوں گا تم کو۔ مگر پھر 500 پر بھی ان کو لگا کہ نہیں، یہ بھی کم پرائز ہے اس گھوڑے کی، تو کرتے کرتے 800 درہم دیے اس کے گھوڑے کے مالک کو، اور 800 درہم میں گھوڑا خریدا۔ تو لوگ حیران تھے کہ کیا بیوقوفی، ہمیں تو ظاہر بیوقوفی لگتی ہے نا کہ ایک آدمی ان کو 300 میں خود بیچ رہا ہے اور اس کو تم 800 دے رہے ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی تھی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ گویا جب اس آدمی کے پاس کوئی مجبوری ہے، وہ اپنی چیز، یا پھر اس کو اتنا اپنی چیز کی ویلیو پتہ نہیں ہے، تو میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، تو یہ میں اس سے خیر خواہی نہیں کر رہا، میں اس لیے خیر خواہی کا تقاضا تھا کہ وہ اس گھوڑے کی صحیح قیمت ادا کرے، تو انہوں نے اس کی صحیح قیمت ادا کری۔ تو سبحان اللہ، یہ ایسے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی اچھی خوبیاں پیدا کر دے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ آخرت پر، دیکھیں آخرت پر اگر ہمیں بھروسہ ہوگا نا، اصل میں ہم کیوں اتنا حد تک خیر خواہی نہیں کر سکتے، ہم کیوں رک جاتے ہیں کہ ہمیں آخرت پر وہ یقین نہیں ہے، وہ ہمیں آخرت ہمیں اتنی نظر نہیں آتی جتنی ان صحابہ کو نظر آتی تھی۔ جب کبھی دیکھیں آگے ہمیں مشکل لگے، ہمیں خیر خواہی کرنا مشکل لگے، تو سوچے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوگا اگر میں خیر خواہی کروں گا، چاہے مشکل میرے لیے ہے، اگر مجھے اللہ پر بھروسہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور میرے لیے آسانی بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اچھا اجر دیں گے۔ جب ہم اس طرح سوچیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے گا کہ ہم بھی دوسروں سے صحیح معنوں میں خیر خواہی کریں اور دین اسلام کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، اتنا مضبوط جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ تو آمین۔